آج ہم پڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 14 BA فارسی سال دوم آپشنل۔ یکی از پادشاہان پشین، پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، در رعایت مملکت سستی کر دی، وہ رعایا کے معاملات میں سستی کیا کرتا تھا، وہ لشکر بسختی داشتی اور اپنے لشکر پر سختی کیا کرتا تھا، لاجرم بالآخر دشمنی صعب روی نہاد، ایک سخت دشمن نے اس پر حملہ کر دیا، ہما پشت بدادند، اس کے سارے فوجی پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر بادشاہ جو ہے اپنی سپاہیوں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا تو وہ اس کے لیے جان نہیں دیں گے، لڑیں گے نہیں۔ اسی بات کو شیخ سعدی کہتے ہیں، چوں دارند گنج از سپاہی دریغ، اگر تو سپاہی پر مال خرچ کرنے سے دریغ کرے گا، دریغ آیدش دست بردن بتیغ، تو وہ تلوار پر اپنا ہاتھ لے جانے سے گریز کرے گا۔ اب انہی میں سے جو بغاوت کرنے والے تھے سپاہی، ان میں سے ایک اس کا بڑا خاص دوست بھی ہے جس کے بارے میں گلہ شکوہ بادشاہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یکیرا از انان، ان میں سے ایک یکیرا از انان کے غدر کردن، یہ غدر لفظ ہے، عذر نہیں ہے، غدر لفظ صحیح ہے، ان میں سے ایک بندہ جس نے بغاوت کی تھی، بامن دم دوستی بود، میری اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی، ملامت کردم و گفتم، میں نے اسے ملامت کیا اور کہا، دون است اے کمینے و سپاس و سفلا و نہ حق شناس، اور نہ شکر حق کو نہ پہچاننے والے، احسان فراموش کہ با اندک تغیر حال از مخدوم، کہ میرے تھوڑے سے کیا حالات تبدیل ہوئے، آج مخدوم قدیم برگردد، کہ پرانی جو میری خدمت میں نے تیری کی تھی ساری تو نے بھلا دی، وہ حقوق نعمت صالحہ در نوردد، اور صالحہ سال کئی سالوں سے جو میں تیری حقوق ادا کر رہا تھا سارے تو نے پس پشت ڈال دیے۔ گفت، اس نے کہا، اربا کرم معذور داری، برائے مہربانی مجھے معاف کیجیے گا، معذور سمجھیے گا، کہ اسب دریں واقعہ بیجود، میرا گھوڑا اس دوران بھوکا تھا، اسب دریں واقعہ بیجود بھوکا تھا، بود تھا، ونمدے زین، اور میرے گھوڑے کی زین کا جو نمد ہے، نمد کہتے ہیں وہ گھوڑے کا جو ساز ہوتا ہے نا، اس کے نیچے گدی وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ گھوڑے کو تکلیف نہ ہو اس ساز کی وجہ سے، ٹھیک، اس کو نمد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ نمد زین جو ہے بگروی، وہ بھی بگردد سلطان، بگروی، یہ لفظ بگروی ہے، وہ بھی گروی رکھا ہوا تھا سلطان کے، مطلب میری اتنی حالت خراب تھی کہ میرا گھوڑا بھی بھوکا تھا، اور گھوڑے کا اور غربت اتنی تھی کہ میرے گھوڑے کا جو نمد ہے، کاٹھی کے نیچے جو کپڑا رکھا جاتا تھا، وہ بھی میں نے گروی رکھا ہوا تھا۔ سلطان کے بزر بر سپاہی بخیلی کند، وہ بادشاہ جو سپاہی پر مال خرچ کرنے سے بخیلی کرتا ہے، باؤ بجان جواں مردی نہ توان کرد، ایسے بادشاہ کے لیے جان قربان نہیں کی جا سکتی۔ تو کہتا ہے مجھے کمینہ ناحق شناس تو کہہ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو نا میری حالت کتنی خراب تھی، کتنی غربت تھی میرے اوپر۔ تو اسی بات کو وہ شیخ سعدی اشعار کے اندر ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں، زر بدا مرد سپاہی را تسر بنہد، اپنے سپاہی کے اوپر مال خرچ کر تاکہ وہ تیرے لیے سر کٹائے، وگرش زر نہ دہی سر بنہن در عالم، اگر تو اس پر مال نہیں خرچ کرے گا تو وہ کسی اور کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا۔ دیکھیں، اذا شبع الکمہ جیسے کہتے ہیں کہ جب بھوکا جو ہے، اذا شبع الکمہ یسول بطشا، یعنی کہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا کسی کا
تو وہ یسول بدشاہ بڑی تیزی سے حملہ کرتا ہے، وخاوی البطن یبطش بالفرار، اور جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی کہ بھوکے پیٹ جو ہے وہ کہتا لڑا نہیں جاتا، پیچھے بھاگا جاتا ہے۔ تو یہ تھی عزیز طلباء آج کی حکایت۔ تو یہ آج میں نے 14ویں حکایت پڑھی ہے ابھی، تو ملتے ہیں جی 15ویں حکایت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔